اگر تم اپنی نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کی عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنہائی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے، چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اس طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی آپ کی عزت اس کی نظر میں کم ہوگی۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا شخص وہ ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کو عزت کے ساتھ دیکھتا بھی نہ ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہیں دے سکتا، اور ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے پہچانتا بھی نہیں۔ طلب علم نفل نماز سے بہتر ہے۔ تم کیا جانو میرے دوست، علم حاصل کرنے کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ شخص اہل دنیا کا غلام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: بھلائی کا کام کرنا اور ان کا حکم دینا، بری کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، حدود الہی کی پاسبانی اور حفاظت کرنا۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے، اور نہ شیطان کی اسے خراب کر سکے، اور نہ خواہش نفس کی اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے۔ محبت خدا کی امانت ہے، اور وہی محبت پائیدار ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ تنہائی میں رہنے کی تکلیف برداشت کر لینا لوگوں سے میل جول اور مدارت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے۔ مومن کو گناہ ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیش کر رکھ دے گی۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ دعا قضا حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لیے راحت کا سبب ہے۔ حیا کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا نام دعا ہے۔ انسان کے آنسو اس کی دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا شکر ہے۔ استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس سے بہت سے کاموں اور امور کی تکمیل ہوتی ہے۔ دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کے لیے۔ جو ظالم کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے یا مسجد میں جگہ دے یا اس کی دی ہوئی چیز لے لے تو اس نے اسلام کی زنجیر توڑ ڈالی اور ظالم کے صف میں شمار ہوا۔ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تیرے قبضے میں نہیں ہے، اور قبضہ میں آئی ہوئی بہترین وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ حضرت ابو علی وفاق کا فرمان ہے کہ اس امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کے لیے منافق کا سہارا لیے بغیر زندگی میں آرام نہ مل سکے گا۔ ہر دن جو گزرتا ہے مجھ سے کچھ حصہ لیتا ہے اور میرے دل میں حسرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے،
اس لیے ظاہری حرکتیں باطنی برکت کا سبب بنتی ہے۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرو۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں جب تک زمین پر رہنے والے کسی ایک شخص کا خوف بھی تیرے دل میں موجود ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر ادا نہ کیا جائے اور وہ معاشی تنگی جس پر صبر نہ کیا جائے فتنہ بن جاتی ہے۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامات اور عزت ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے آندہ ہے۔ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ موت کو یاد رکھنا تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ نامحرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا اور پھر یوں کہنا کہ مجھے ان کی طرف توجہ نہیں تھا، یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتے ہو۔ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں احمق ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ جب ذکر الہی قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، اگرچہ زبان بند رہے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے جبکہ منافق اپنے درہم و دینار پر۔ جب تک تم میں مخلوق کے ادب کا خیال نہیں ہے تو خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے۔ صبر اختیار کرو کیونکہ دنیا تمام تر آفات و مصائب ہی کا مجموعہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے معززین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔